السلام علیکم، میں ہوں ٹیرنس جیسے گمنی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی جی ایس نیوز۔ کل جو ہے بالآخر الیکشنز صوبائی اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلی کے ہونے جا رہے ہیں، اور اس کو رکوانے کی کیونکہ بے شمار کوششیں کی گئی ماضی میں بھی، اور اب جو ہے ان الیکشنز کو جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ متنازع بنایا جائے۔ اور یہ جو متنازع بنانے کی بات ہے، یہ ایک کچھ عناصر ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ جو ہے نا وہ ملک میں پہلے الیکشنز ہوں، کیونکہ ان کی پہلے کوشش رہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے یہ الیکشنز ڈیلے ہو جائیں، اور تقریباً 1.5 سال کے لیے یہ انٹرم سیٹ اپ جو ہے چلتا رہے۔ لیکن اب جب الیکشنز ہونے جا رہے ہیں تو یہ الیکشنز کو متنازع بنانے کی کوشش کریں گے۔ آج سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ چار جو ہے وہ ویڈیوز جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں، اور اس میں مطلب ایک میں ویڈیو میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جو ہے نا وہ ایک عورت ہے، الیکشنز کا عملہ ہے، اور ایک کمرے میں بند ہیں گے، اور وہ جو ہے وہ بیلٹ کے پیپرز پہ ٹھپے لگائے جا رہے ہیں اور ووٹوں کے نشان لگا رہے ہیں۔ اور یہ جبکہ ویڈیو ہے، یہ تو بنگلہ دیش میں ابھی الیکشنز ہوئے ہیں، تو یہ اس حوالے سے الیکشن وہ جو یہ ویڈیو ہے اس حوالے سے ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ اب کو ہوگا الیکشنز کے بعد کہ اسی کو جو ہے وہ پاکستانی زبان میں جو ہے نا ڈب کر کے جو ہے نا وہ اس کو شو کیا جائے گا کہ یہ پاکستان کے الیکشنز میں ایسا ہوا ہے۔ دوسری ایک ویڈیو جو سرکولیٹ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، اس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ کچھ بچے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بیلٹ پیپرز جلا رہے ہیں۔ بیلٹ پیپرز کو وہ ایک لڑکا دوسرے کو کہتا ہے کہ یار اس کو پورا اس کو مت جلائیں، اس کو جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ آدھا جلائیں گے، اور آدھا جلانے کے بعد اس کو جو ہے ہم اس کو پھینک دیں گے کسی ڈسٹ بن میں، تاکہ جب کوئی وہ آئے گا انسان اور وہ اس کی نشاندہی کرے گا تو پھر یہ ہم کہیں گے کہ دیکھیں جی اس پہ جو ہے وہ شیر کے مور جو ہے وہ ٹھپے لگے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے وہ بیلٹ پیپر کو جلایا گیا ہے اس طریقے سے، اور یہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ رگنگ کی گئی ہے اس کے الیکشنز کے میں۔ اور تیسری جو ویڈیو سرکولیٹ کری وہ بڑی عجیب خطرناک قسم کی جو ہے نا وہ ویڈیو ہے۔ وہ بیسکلی تو یہ ہے کہ وہ کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو، آرمی کو اس معاملے میں گھسیٹا جائے، اور وہ دکھایا جائے کہ جی یہ سارا کا جو سارا الیکشنز وہ ہو رہے ہیں پاکستان میں، اور اس کو جو ہے وہ آرمی جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے اس میں کنٹرول میں جو ہے نا وہ کر رہی ہے۔ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک کرسی ہے آفس کے اندر، الیکشن کمیشن کا بوتھ بنا ہوا ہے، اور اس میں جو ہے وہ جو ہے تقریباً 4-5 لڑکے ہیں، اور وہ الیکشن جو بیلٹ پیپرز ہیں اس پہ جو ہے وہ مورے لگا رہے ہیں، اور سامنے جو ہے ایک کرسی پہ جو ہے وہ آرمی کی جو ہے وہ وردی دکھائی گئی ہے۔ اس کا مقصد تو یہ ہے کہ جو ہے پاکستان میں الیکشنز دکھایا جائے دنیا کو کہ یہ جو ہے وہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ اس میں انہوں نے کس طریقے سے جو ہے نا اس طریقے رگنگ کی ہے، اور ایک پارٹی کو جتوانے کے لیے جو ہے نا یہ بیلٹ پیپرز جو ہے نا جلائے گئے۔ دوسری چیز جو کیونکہ آپ جب الیکشنز ہونے جا رہے ہیں تو چاروں اسمبلیوں اور نیشنل اسمبلی کی جو ہے وہ الیکشنز ہوں گے، اور اس میں 12,85,00,000 اور 85,000 کے قریب جو ہے نا ووٹرز جو ہے کل اپنا رائے دہی استعمال کریں گے، اور 266 جو ہے وہ قومی اسمبلی کی، اور 593 جو ہے وہ پروونشل اسمبلی کی نشستوں کے لیے جو ہے نا امیدواروں کا انتخاب کیا جائے گا، نشستوں کا جو انتخاب۔ اب اس جو الیکشنز ہیں اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً جو قومی اسمبلی کے لیے ہیں وہ تقریباً 5,121 امیدوار کھڑے ہوئے ہیں، جس میں 4,807 جو ہیں وہ میل ہیں، جبکہ 312 کے قریب جو ہے نا فیمیل اس میں حصہ لے رہی ہیں۔ اس میں 2 ٹرانسجینڈر بھی ہیں جو کہ قومی اسمبلی کی الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں۔ صوبائی اسمبلی کی اگر ہم بات کریں تو جو چاروں صوبائی اسمبلی ہیں اس میں 12,695 کے قریب جو ہے وہ امیدوار اس میں الیکشنز میں حصہ لیں گے۔
یہ جو الیکشنز ہوگا اس میں تقریباً اس میں جو مین مقابلہ ہے وہ بیسکلی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کے درمیان ہے۔ پاکستان جو پی ٹی آئی ہے وہ تو آلریڈی اس سے باہر ہو چکی ہے، لیکن اس کے جو امیدوار ہیں وہ آزاد حیثیت سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کو ڈفرینٹ قسم کے جو ہے نا سمبلس میں پہ وہ الیکشنز لڑ رہے ہیں۔ جو چیز یہاں پر دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں ان کو سپورٹ تو خیر پی ٹی آئی کی طرف سے فلی ملی ہے، اور وہ اپنی طرف سے ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ امیدوار ان کے جیتیں، اور ان کو جو ہے وہ جب اسمبلیوں میں پہنچیں تو پھر وہ اپنا نیا ایکشن پلان جو ہے نا وہ بتائیں گے کہ کیا ان کے ساتھ کرنا ہے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ جب یہ آزاد امیدوار جیتیں گے پی ٹی آئی کے بھی، تو یہ جو ہے وہ اس میں جو ہے تقریباً دوسری پارٹیوں میں جوائن کریں گے۔ خاص طور پر جو ہے وہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا پاکستان مسلم لیگ کو کافی امیدوار جوائن کریں، اور اس کے علاوہ جو سندھ میں ہے تو وہ جو ہے وہ سندھ کی پروونشل اسمبلی میں جو آزاد امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے، وہ پیپلز پارٹی کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، کسی اور پارٹی کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ اگر وہ جوائن نہیں کرتے 3 دن کے اندر، کیونکہ 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے وہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ اپنی آزاد حیثیت قائم رکھنی ہے یا کسی پارٹی کے ساتھ جانا ہے، تو اس میں پھر یہ ان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کسی پارٹی کے ساتھ کو جوائن کر لیں یا آزاد حیثیت اپنی رکھتے ہیں۔ لیکن ہوتا ویسے کم ہی ہے کہ جب امیدوار جو دیکھتے ہیں کہ کسی پارٹی کے ساتھ مل کے ان کو ان کے مفادات جو ہے نا وہ زیادہ وہ بیسٹ سرو کر سکتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پارٹی کو جو ہے نا وہ جوائن کر لیتے ہیں کسی پارٹی کو۔ آج اس کے علاوہ ایک چیز اور آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک پارٹی کے ارکان ہیں جو کہ ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا اداروں کے درمیان جو ہے نا یہ کشمکش اور بدنام ہوں، اور وہ وہاں پر جو ہے نا ڈفرینسز پیدا ہوں اداروں کے درمیان۔ جو ہے ایک پی ٹی آئی کے لیڈر، کیونکہ بہت سارے پی ٹی آئی کے جو ہے وہ مس انفارمیشن پھیلاتے رہتے ہیں، کبھی جو ہے وہ یہ کہ وہ جیل میں جو ہے وہ چلے گئے ہیں عاصم منیر، اور جا کے جو ہے نا انہوں نے عمران خان کے ساتھ ملاقات کی۔ آج سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ایک اہم جو دو چیزیں جو ہے نا بڑی ڈسٹربنگ قسم کی ہیں، اور وہ ایک یہ تھی کہ جو قمر باجوہ جو ہیں فارمر آرمی چیف، ان کے متعلق یہ جو ان کے پاکستان تحریک انصاف کے جو باہر یوٹیوبرز ہیں، اور جس میں عادل راجہ جو ہیں وہ بڑا انہوں نے ڈس انفارمیشن پھیلائی ہے، اور وہ کیونکہ ان کا یہ لگتا ہے کہ وہ کسی جو ہے نا وہ انڈین راج کے لیے جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ جب بھی وہ ایسی کوئی چیز پھیلاتے ہیں پاکستان کی فوج کے متعلق، تو وہ اس سے جو ہے نا انڈین میڈیا کو وہاں پہ جو اینکر پرسن بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا ان کو خوشی ہوتی ہے، اور وہ اس چیز کو جو ہے نا بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ انہوں نے جب یہ آج چلایا کہ جو قمر باجوہ جو ہے وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہو گئے، ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، لیکن جب ہم نے اپنے سورسز سے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہ خبر کہاں تک درست ہے، تو پتہ لگا کہ یہ ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو یہاں تک بھی اعلان دیا تھا کہ جی ان کی طبیعت بہت زیادہ ناسازک ہے، AFIC میں ایڈمٹ ہیں، اور بڑی سیریس کنڈیشن ہے ان کی۔ لیکن جب ہم نے اپنے سورسز سے معلوم کیا تو یہ پتہ لگا کہ وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، شاش بشاش ہیں، اور وہ جو ہے وہ باقاعدہ شام کو جو ہے وہ جاگنگ اور دن جو ہے نا صبح واک کے لیے جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ وہ کچھ تقریباً پچھلے مہینے وہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے دبئی گئے تھے، اور ان کی وہاں پر سرجری ہوئی تھی ان کے بیٹے کی، تو وہ ان کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ واپس آ گئے تھے، اور جو ہے انہوں نے کچھ دن جو ہے وہ قیام کیا لاہور میں، اور لاہور کے بعد پھر وہ ایک دن کے بعد مطلب ایک دن پہلے جو ہے وہ واپس اسلام آباد آ گئی۔ تو یہ چیز جو ہے وہ عادل راجہ جو ہے وہ جن کا کوشش ہے کہ پاکستان کی فوج کے خلاف جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے زہر اگلے، اور وہ انہوں نے یہ آج کی جو ہے اپنے ٹویٹ کیا ہے، اور وہ
اپنی ویڈیو کے ذریعے سے جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے جو یوٹیوبرس ہیں اور جو ان کے ورکرس ہیں ان کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اس طرح سے ڈس انفارمیشن دیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور آج جو خبر چل رہی ہے مطلب فیس بک پہ میں نے دیکھا اور میں اس چیز سے بڑا ڈسٹرب ہوا کہ یار یہ کیا مطلب کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس ویڈیو چھوٹی سی ہے اور تقریباً میرے خیال میں 20 یا 15 یا 20 سیکنڈ کی ویڈیو جس میں یہ بتایا گیا کہ ایک پرائیویٹ چینل کی جو اینکر پرسن ہے وہ اناؤنسمنٹ کر رہی ہیں کہ جی وہ جنرل عاصم منیر جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کا جو ہے وہ ہیلی کاپٹر جو ہے کریش کر گیا اور وہ ان کی ہلاکت ہو گئی. مطلب یہ چیزیں آپ سمجھ نہیں آتی کیوں اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں اور کیوں جو ہے نا وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے فوج کے اندر جو ہے نا وہ ڈویژن پیدا ہو اور وہ عاصم منیر جو ہے وہ ناخوش اس لیے ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز اور پی ٹی آئی کے لیڈرز کیونکہ وہ انہوں نے جب عمران خان جب پرائم منسٹر تھے تو وہ عاصم منیر اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور انہوں نے جو ہے نا وہ جو ملک ریاض کے ساتھ جب بشرا بی بی نے کوئی تحفہ لیا تھا تو پھر انہوں نے عمران خان کے جو ہے نا نوٹس میں لکھ رہے تھے اور عمران خان نے بجائے کہ اس چیز کو اچھے طریقے سے مطلب گڈ ول کے طور پر ماننا اور وہ اس پہ ایکشن لینا کہ بشرا بی بی کو منع کریں کہ بھئی وہ اس طرح کی چیزیں نہ کریں، انہوں نے بجائے کہ وہ بشرا بی بی کو یا ملک ریاض کو منع کرنے کے انہوں نے پھر وہ آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے عاصم منیر کو جو ہے وہ نکلوا دیا تھا ڈی جی آئی ایس آئی کے ذریعے سے اور ان کو جو اس کی جگہ پھر جنرل فیض حمید ہے. فیض حمید پھر آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے فیض حمید نے جو ہے وہ ان کو ان کی باتیں مانتا گیا اور کس طریقے سے پھر جو ہے نا تمام میڈیا پہ کنٹرول ہوا، تمام جو اپوزیشنز تھے ان کو کس طریقے سے وہ کرش کیا گیا اور کس طریقے سے جو ہے نا وہ نیشنل اسمبلی کی کارروائی پہ وہ اثر انداز ہوتے تھے. کوئی بھی امپورٹنٹ بل یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی تو وہ کس طرح سے جو ہے وہ ممبران پارلیمنٹس کو جو ہے نا وہ انفلوئنس کرتے تھے اور ان کو اپنے جو ہے نا. اس کے علاوہ جو ہے جنرل فیض حمید پہ تو یہ بھی الزام ہے کہ جو شوکت صدیقی ہیں اس وقت جب 2018 کے الیکشنز ہونے تھے تو نواز شریف اس وقت جیل میں تھے تو اور وہ ان کے خلاف جو پاناما کا کیس ہوا تھا اور پھر سپریم کورٹ کے جج آپ کو بتایا کہ اعجاز الحسن جنہوں نے ریزائن کیا وہ سارا ایک ٹولہ ملا ہوا تھا ثاقب نثار اور جنرل اعجاز الحسن اور شیخ عصمت سعید جسٹس شیخ عصمت سعید ان لوگوں کی انہوں نے جو ہے نا کہ ہر طریقے سے کوشش کی کہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے نا وہ الیکشن میں نہ جیت پائے اور انہوں نے پھر وہ اپنی کوشش کرا کے وہ فیصلہ لیا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے اسلام آباد جو جسٹس محمد بشیر نے ابھی کیونکہ عمران خان کو 3 جو توشہ خانہ ریفرنس میں انہوں نے ان کو سزا دی ہے تو انہی جج نے جو ہے وہ نواز شریف کو 2018 کے الیکشن سے پہلے جو ہے وہ 10 سال کی سزا دی تھی. تو یہ چیزیں جو ہے مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہم بجائے کہ ملک کی ترقی کے لیے سوچیں ہم کیوں ایک صرف سوچ رہے ہیں کہ ایک محدود پیمانے پہ کہ بھئی کہ اگر عمران خان ہوگا تو ساری چیزیں ٹھیک ہوگی، اگر عمران خان نہیں ہے تو ساری چیزیں جو ہے نا وہ نہیں. تو ہم کسی کو جبکہ ہمیں تو چاہیے کہ پاکستان کے لیے سوچیں نہ کہ صرف جو ہے نا ایک اسپیسیفک پرسنالٹی کے لیے ایک لیڈر کے لیے یا نہ کسی ایک پارٹی کے لیے کیونکہ پاکستان خوشحال ہوگا، پاکستان متحد ہوگا تو یہ ہم سب کے لیے بہتر ہوگا. کیونکہ اگر اب الیکشنز ہو جائیں اور اس کی کریڈیبلٹی رہے گی تو اس میں جو گورنمنٹ آئے گی تو وہ اپنے جو ہے وہ جو پروجیکٹس ہیں ان کے پلان ہیں معاشی پلان خاص طور پر وہ اچھے طریقے سے کریں گے. اور اگر وہ یہ اسی طریقے سے انسرٹنٹی رہتی ہے کہ جی وہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے، یہ ریگنگ ہو گئی ہے جس طریقے سے 2013 کے الیکشنز میں ہوئے تھے جب پاکستان مسلم لیگ نے 2/3 میجورٹی حاصل کر لی تھی تو اس وقت یہ اس طرح سے امپریشن دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جی یہ ریگنگ ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے نا نواز شریف جو ہے نا پرائم منسٹر بن گیا. تو اس کی وجہ سے وہ کافی اپنے پلان جو ہے نا وہ انہوں نے ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے تھے. اب یہ دوبارہ سے کوشش ہے کہ وہ جب الیکشنز اگر ہو بھی جائیں تو جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 4
ویڈیوز بنی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بے شمار قسم کے کنڈے استعمال ہو رہے ہیں۔ ان کے لیڈرز جو ہے نا وہ پہلے سے یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ جی یہ الیکشن جو ہے نا فیئر نہیں ہے، اور وہ ہم اس میں الزامات لگا رہے ہیں الیکشن کمشنر کے اوپر کہ وہ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، نواز شریف کے ساتھ ملے ہیں۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے متنازع ہو۔ دعا ہمیں سب کو کرنا چاہیے کہ جو کل الیکشنز ہو رہا ہے اللہ کرے کہ یہ سب کچھ سب ٹھیک ٹھاک ہو، کیونکہ الیکشنز کو جو ہے وہ ڈیلے کرنے کی بے شمار کوششیں کی گئی ہیں، اور خاص طور پر جب میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے 2-3 پروگرام میں پچھلے بتایا ہے کہ اس میں جو ہے بم بلاسٹ ہو رہے ہیں KPK میں، بلوچستان میں، آج پھر جو ہے بلوچستان میں، پشین میں اور قلعہ عبداللہ میں دھماکے ہوئے، اور جس میں جو ہے تقریباً 24 کے قریب جو لوگ ہیں وہ وفات پا گئے، شہید ہو گئے، اور جو تقریباً 20 یا 25 کے قریب لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ تو یہ چیزیں اللہ کرے کہ کل الیکشن ٹھیک ٹھاک ہو اور ہمارا ملک جو ہے نا ترقی کرے، غربت لوگوں کی ختم ہو، کیونکہ معاشی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔